علیکم، میں امداد سمرو۔ آرمی چیف نے پورے کے پورے نظام کو چارج شیٹ کر دیا ہوا ہے۔ اب اس چارج شیٹ کے بعد آگے کیا ہوگا؟ معاملہ ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اور اس اجلاس میں آرمی چیف کی تقریر اور اس سے تحریک انصاف کے بائیکاٹ کا۔ اجلاس کے بعد مسلسل چرچا ہے، باز گشت ہے، گونج ہے اجلاس میں ہونے والی تقریروں کی اور پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کی۔ عمران خان صاحب نے تو اپنے قیادت کی پیٹھ تھپ تھپائی ہے کہ زبردست، بڑا اچھا کیا آپ لوگوں نے، لیکن اس کا انجام عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے اور پورے کے پورے نظام کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور دوسرا، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جواب دیا ہے تحریک انصاف کے بائیکاٹ کا، اور پھر افغانستان کے متعلق جو عمران خان صاحب مسلسل صدقے واری جا رہے ہیں کہ ہائے ہمارے افغانستان، ہائے ہمارا افغانستان، یعنی عمران خان صاحب کو اپنے ملک کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی افغانستان کی فکر ہے۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ایک سیاسی حکمت عملی یا ایک گٹھ جوڑ جو ہے عمران خان کا اور انتہا پسندوں کا، ظاہر ایک وہ ہے۔ بہرحال کل کا جو اجلاس تھا اس میں آرمی چیف کی تقریر، بلاول بھٹو زرداری کی تقریر، وزیر اعظم کی تقریر پر تو میں نے کل بات کر لی تھی، اور خواجہ آصف صاحب نے پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کے حوالے سے کافی ساری باتیں کی ہیں۔ جو اجلاس کے بعد کی صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو آرمی چیف کی تقریر میں نے آج کے ولاگ کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے پہلے تو میں اس پر آتا ہوں، اور اس کے بعد پھر باقی جو معاملات ہیں ان پر میں نے کچھ گزارشات رکھنی ہیں۔ آرمی چیف کا جو خطاب رپورٹ کیا جا رہا ہے میڈیا میں نے جیو کی خبر اٹھائی ہے، اور اس میں آرمی چیف نے اپنا ایک مسلسل دہرائے جانے والا جملہ جو ہے، ان کا استدلال جو ہے، ان کی دلیل جو ہے دہشت گردی کیوں اپنا پروان چڑھ رہی ہے، وہ انہوں نے دہرایا ہے۔ اور پھر جوان ہمارے فوجی افسر، ہمارے شہداء جو قربانیاں دے رہے ہیں، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو آرمی چیف کہتے ہیں جی ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ یہ وہ جملہ ہے، کیونکہ گورننس کا ایشو، گورننس کس کے ہاتھ میں ہے؟ ظاہر ہے سسٹم ہے، پورا کا پورا نظام ہے، سیاستدانوں کے پاس ہے اس وقت تو ملک میں جیسی تیسی جمہوریت ہے۔ مرکز میں نواز شریف صاحب کی حکومت، شہباز شریف صاحب کی حکومت، نواز شریف صاحب کی جماعت کی حکومت، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جماعت کی حکومت، بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت یعنی عمران خان صاحب کی حکومت۔ تو جو تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ حکومت میں، اقتدار میں شراکت دار ہیں، وہ کہیں شراکت دار ہیں، کہیں اپوزیشن میں ہیں، سسٹم میں سب ہیں۔ اب یہ جو گورننس کے گیپس جو ہیں، گورننس کی خامیاں، یعنی خراب حکمرانی، سسٹم کی خامیاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سسٹم کی خامیوں کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ اب سسٹم کون چلا رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ بات انہوں نے کئی اور مواقعوں پہ کی، آرمی چیف نے یہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں۔ اب وہ جو پالیسی تھی جس پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی آئی، ہم اس پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم کیونکہ جس اسٹیج پر کھڑے ہیں وہاں پر جو آرمی چیف بات کر رہے ہیں وہ مکمل طور پر گورننس کے معاملے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ شاید پالیسی کی طرف ان کی توجہ کم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو گورننس کی خامیاں ہیں وہ ہم دور کر لیں گے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اور اگر گورننس کی خامیاں جو ان کی نظر میں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں اور کوئی شخصیت نہیں۔ ملک کی سلامتی ہے، باقی پھر کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملک کی سلامتی کے لیے ہر حد تک، ہر سطح تک جانا ہے۔ پہلے وہ ذکر کر رہے ہیں گورننس کا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ہر لیول پر، ہر سطح پر جانا ہے۔ یا یہ جو خبر بنی ہوئی ہے اس میں ترتیب کچھ اس طرح کی ہے، وہ کہتے ہیں پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اور صرف فوجی آپریشنز کے ذریعے امن قائم کر لیں، اور پھر جو بلوچستان میں گورننس کے ایشوز بدترین ہیں۔ بھٹو شہید نے لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ جب تک بلوچستان میں سویلین سیٹ اپ نہیں بننے دیا جائے گا
تب تک بلوچستان میں امن و امان نہیں ہو سکتا. یہ 70s میں انہوں نے if I am assassinated اس میں لکھا تھا انہوں نے. تب انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ صورتحال بنے گی. لہٰذا جو سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ ہونے دے, سسٹم کو بننے دے. کل میں سن رہا تھا شاہد رند صاحب ہمارے دوست ہیں, بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی لیویز کو اور پولیس کو ایک ایڈمنسٹریشن کے ماتحت کر دیا گیا. پہلے جو بلوچستان کی لیویز تھیں وہ ڈپٹی کمشنر کے ماتحت تھی. پولیس کا اپنا سسٹم ہے, تو لیویز کو بھی اب پولیس کے سسٹم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, یعنی ایک ہی کمان ہوگی ان کی بھی. اور پھر بلوچستان میں بتایا گیا کہ بلوچستان میں پولیس نہیں ہے پورے کے پورے صوبے, مطلب صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں. لیویز اگر ہیں تو وہ فیلڈ میں نہیں ہیں. بلوچستان کا ڈھانچہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا صورتحال ہے بلوچستان کی. خیبر پختونخوا کی صورتحال یہی رہی ہے. خیبر پختونخوا کے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں گورننس کا تو تصور ہی نہیں ہے نا. وہاں پر تو آئین ہی نہیں تھا, قانون ہی نہیں تھا. قبائلی قانون کے تحت ان کا جو FCR کے تحت اس کو چلایا جا رہا تھا پچھلے 70 سال سے. اب وہ جب ضم کیا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کی کچھ نہ کچھ صورتحال جو ہے گڑبڑ ہوگی. ظاہر ہے جب تک وہ سیٹلمنٹ پراپر نہ ہو جائے, سارے قوانین اور سارا سسٹم جب تک وہاں نہیں آتا. اس کے لیے علی بن گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو وعدے کیے گئے تھے جو فاٹا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے فنڈز کے لیے وہ ہمیں نہیں مل رہے, وہ ہمیں دے. بہادر کی ٹھیک ہے. اور پھر افغانستان کا مسئلہ وہ ہمیں الگ سے گلے پڑا ہوا, اس پر میں آتا ہوں جو بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں. تو آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ سارے عناصر جو ہے نا جب تک وہ یکجا نہیں ہو جاتے, ہم آہنگی کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے, فوج کا آپریشن, سیاستدانوں کا جو آگے چل کے کہتے ہیں نیریٹو بلڈنگ, اور معاشرہ برائی کو برائی سمجھے, دہشت گردی کو دہشت گردی سمجھے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ڈیوائیڈ رہے ہیں ہمیشہ اس معاملے پر. وہی جو میں بات کہتا ہوں, اگر مگر چونکہ چنانچہ, کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں ہوتا جب دہشت گرد بموں سے لوگوں کو اڑا رہے ہوں. وہاں کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں ہوتا. جب دہشت گرد معصوم مسافروں کو یرغمال بنا کے گولیاں مار کے شناختی کارڈ دے کے قتل کرتے ہیں, کوئی اگر مگر نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پھر تمام قوتوں کو ایک ہونا ہوگا. لیکن کیوں نہیں ہو پاتی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں. اچھا جی, یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. یہ سافٹ اسٹیٹ والا تصور جو ہے نا, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو آیا نہ بیٹھا رہا, ٹھیک ہے, یہ نہیں. جس نے کوئی واردات کر لی چلو کوئی نہیں, مذاکرات کر کے جان. ہم نے دیکھا ہے کہ پتہ نہیں کتنی دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث لوگوں کو مذاکرات کر کے چھوڑ دیا گیا. عمران خان نے چھوڑ دیا, عمران خان کی حکومت نے چھوڑ دیا. اس سے پہلے ریاستی پالیسی کے طور پر پالا جاتا تھا. تو صرف گورننس ایشو نہیں ہے, ایک ایشو ہے گورننس. جس طرح سرفراز بگٹی نے کہا نا کہ محرومی بلوچستان کا صرف وہ جو وہاں جو دہشت گردی ہے, انسرجنسی ہے, محرومی کی وجہ سے نہیں ہے. محرومی ایک ایلیمنٹ ضرور ہے, اور باقی ایلیمنٹ جو بڑے ایلیمنٹس ہیں جو محرومی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کا جائزہ لینا ضروری ہے, ان پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے, اس کا ادراک بہت ضروری ہے. تو گورننس کا ایشو بالکل ٹھیک آرمی چیف صاحب پن پوائنٹ کر رہے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک. لیکن گورننس کے ایشو کے ساتھ ساتھ باقی جو ایلیمنٹ ہیں, باقی جو عناصر ہیں, وہ کون لوگ تھے جو لے کر آ گئے تھے واپس TTP کو, ان کا حساب کون لے گا ان سے؟ وہ کس نے پالیسی بنائی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان پر ہم نے 2014 میں نیشنل ایکشن پلان 15 میں بنایا اور اس کے بعد اس پر عمل نہیں ہوا, پھر طرح طرح کے رکاوٹیں آتی گئیں, اور فائنلی 2018 میں ایک نمونہ آ گیا, اور اس نمونے نے آ کے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان فارغ, ہم نے تو طالبان کے ساتھ TTP کے ساتھ دوستی کرنی ہے, ہم نے تھانے کھول دینے, ہم نے جیلیں کھول دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں صرف گورننس ایشو نہیں ہے. ایشو وہ جو گرے ایریا ہے یا وہ جو کنفیوژن ہے جو کریٹ کی جاتی ہے کہ یہ گڈ اور بیڈ, یہ اچھے وہ برے. پھر قاتل قاتل ہوتا ہے, اچھا اور برا قاتل نہیں ہوتا. مارتے دونوں ہیں, کوئی زیادہ اپنا اذیت دے کے مارتا ہے, کوئی شاید کم اذیت دے کے مارتا ہو. تو قاتل تو کبھی بھی کسی کا اپنا نہیں نہ ہوتا, وہ تو قاتل ہوتا ہے. تو صرف گورننس کا ایشو نہیں ہے, گورننس ایک ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے, لیکن صرف گورننس کا ایشو نہیں ہے. اور پھر یہ کہ وہ جو سافٹ, بالکل ریاست کو ریاست کے طور پہ ایکٹ کرنا چاہیے. ریاست مانگ کے جیسی بھی ہوتی ہے اور ریاست بے رحم بھی ہوتی ہے. جو عناصر, جو دہشت گرد
جو بھی کسی بھی نام پر ریاست کے جب بچے کھانے لگ جائے نا تو پھر ریاست ان کے لیے بے رحم ہوتی ہے، اور ہونا چاہیے ریاست کو بے رحم۔ تو سافٹ اسٹیٹ والا جو پاکستان کا یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات بالکل ٹھیک ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ علماء سے درخواست کی کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زباں ہو کر، اپنی سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ دہشت گردی ہے۔ عمران خان کو اجلاس میں لے آؤ گے تو پھر ہم شریک ہوں گے۔ افغانستان سے بات کرو، افغانستان سے مذاکرات کرو، افغانیوں کو شہریت دو، کوئی وہ الگ معاملات ہیں۔ دہشت گردی ایک الگ معاملہ ہے۔ تو دہشت گردی کے خلاف کسی قسم کا جواز پیش کرنے والے، میں نے کل بھی کہا تھا، عمران خان صاحب کے لیے کہا تھا میں نے، کہ جو علماء حضرات، جو مذہبی جماعتیں دہشت گردوں کو کسی نہ کسی شکل میں سپورٹ کرتے رہے، دہشت گردوں نے ان پر بھی حملے کیے، ان کو بھی شہید کیا، ان کے قائدین، ان کے مائدین کو شہید کیا۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے استاد کو مارنے والے کو میں مجاہد نہیں کہہ سکتا، میرے استاد کو شہید کرنے والے کو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن وہ استاد جو تھے وہ سپورٹ کرتے تھے، نام لے کے سپورٹ کرتے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ جی وہ تو طالبان تو پڑھے ہی ان کے مدرسے سے ہیں۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ان کو مار دیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بچ جائیں گے ان کی سپورٹ کر کے، تو ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کہیں بھی۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں ایک زبان ہو کر ہمیں بیانیہ بنانا ہوگا۔ جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن ان کو پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام بنائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ ان کا خطاب 50 منٹ کا خطاب تھا، لیکن ظاہر ہے ان کی جو چیدہ باتیں ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں، وہ جاری کی گئی ہوں گی۔ تو یہ انہوں نے خطاب آرمی چیف صاحب نے فرمایا۔ اس میں انہوں نے کہا گورننس کے گیپس، اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے کے پی کے کی حکومت عدم تعاون کی پالیسی پر چلتی ہے تو کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے۔ علی بن گنڈاپور صاحب کل تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ایک ایشو ہے، لیکن یہ بھی ایشو ہے، تو ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے۔ اگر بلوچستان میں اسی طرح رہتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، وہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف صاحب۔ تو جب گورننس کے گیپس کو، باقی باتیں انہوں نے کی ہوں گی، لیکن میں جو گورننس کے گیپس والا معاملہ والا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ خامیاں صرف حکومتوں کی وجہ نہیں ہے، ادراک مکمل ہونا چاہیے، اور جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں بطور قوم، بطور ریاست، بطور ادارہ، اس کو، ان غلطیوں کا ازالہ تب ہوتا ہے جب اس کو تسلیم کیا جائے، ان غلطیوں کو۔ تو یہ ایک چیز میں نے آرمی چیف صاحب کے متعلق تھی، ان کے خطاب کے متعلق تھی۔ ایک اور بات جو ایک پی ٹی آئی کے لیے کہا گیا کہ خبر تھی کہ جی اپنا حامد میر نے شیئر کی کہ جی وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں عمران خان کو جب تک نہیں لایا جائے گا ہم نہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو کوٹ ری ٹویٹ کیا ہے۔ یہ وہ گونج ہے نا، وہ بعد میں جو چرچا چل رہا ہے، انہوں نے وہی بات کی ہے جو میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو بتائی تھی، کل صبح کے ویلاگ میں، کہ عمران خان صاحب جب خود وزیر اعظم تھے، خود تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں نہیں آتے تھے، کہتے تھے چور ہیں، ڈاکو، میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اب جب جیل میں ہے تو کہتے ہیں مجھے باہر لے آؤ، میں جاؤں گا، اجلاس میں شریک ہوں گا۔ پی ٹی آئی کہہ رہی عمران خان کو لے آؤ، انارو مانگ رہے ہیں نا۔ عمران خان صاحب جب آزاد تھے، عدالتیں ان کو طلب کرتی تھیں تو وہ کہتے تھے مجھے سیکورٹی تھریٹس ہیں۔ اب جیل میں اور کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو پیش کریں، عمران خان صاحب درخواستیں دیتے کہ مجھے عدالت میں پیش کیا جائے، سپریم کورٹ میں یا فلاں جگہ۔ حکومت کہتی ہے جی ان کو سیکورٹی تھریٹ سے، عمران خان کہتے ہیں مجھے کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ تو یہ مطلب اونٹ تیری کون سی کل سی تھی؟ کل تک خود قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں یا اس طرح کے اجلاسوں میں نہیں آتے تھے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے عمران خان نے پارلیمنٹ کی سیکورٹی کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی جب وہ وزیر اعظم تھے، تب بھی وہ دہشت گردی کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، انڈین ایگریشن ہو، تب بھی وہ نہیں آتے تھے۔ آج وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی نہیں ہیں، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے اور اس میں کہتے ہیں جی مجھے پیش کیا جائے۔ کتنا ایک پیتھیٹک ہے کہتا ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی کا جی ڈیمانڈ کرنا کہ عمران خان کو لے کر آئیں، تو عمران خان تو ممبر ہی نہیں ہے،
جب ممبر تھے، وزیر اعظم تھے، تب تو نہیں آتے تھے۔ تو تمام پاکستانیوں کی ڈیوٹی ہے، وہ کہتے ہیں محب وطن پاکستانیوں کا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ سیاسی جو اختلافات ہیں نا ان سے بالاتر ہو کر چیزوں کو دیکھیں، چیزوں کو سمجھیں۔ اور دوسرا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو خطاب تھا، یہ تو ٹویٹ تھا نا، خطاب تھا، اس میں انہوں نے باقی کافی ساری باتیں کیں، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ بن چکا ہے، جو پاکستان میں آگ لگی ہے، ہمارے ارد گرد رہنے والے مت سمجھیں کہ ان تک نہیں پہنچے گی۔ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ افغانستان میں دہشت گردی کا معاملہ بھرپور انداز میں سفارتی طریقے سے اٹھانا پڑے گا۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ افغان حکومت، دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا، اپنی خارجہ پالیسی وغیرہ، اس پر انہوں نے ذکر کیا کہ خارجہ پالیسی کو بہتر بنائیں، اور خارجہ جو ظاہر وزیر خارجہ صاحب جائیں، دنیا کو بتائیں افغانستان کیا کر رہا ہے، وزارت خارجہ کام کرے اس پر۔ لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ پڑوسی خوش نہ ہوں، آگ ان کے گھر میں بھی لگے گی، بالکل ٹھیک بات۔ اگر انڈیا فیول کر رہا ہے پاکستان میں اس دہشت گردی کو، سپورٹ کر رہا ہے ہر طرح سے، جس طرح ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں، تو پھر جس طرح افغانستان میں طالبان آنے کے بعد پاکستان میں انہوں نے امن نہیں رہنے دیا، تو اس طرح ایران میں بھی نہیں ہوگا، انڈیا میں بھی نہیں ہوگا۔ صورتحال پھر دونوں طرف خراب ہو جائے گی۔ یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو افغانستان کی ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں، افغانستان تمہارا دوست ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ ہم ان کو دشمن کیوں بنا رہے ہیں؟ پوری ریاست، پوری پولیٹیکل فورسز سب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وہ کل میں نے اس پر ڈیٹیل سے ساری چیزیں رکھی ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو جواب دیا ہے اصل میں کہ افغانستان سے کیا ہو رہا ہے، اس طرف بھی دیکھنا ہوگا ہمیں۔ خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا، ابھی کانفرنس کا جو اجلاس کا اختتام نہیں ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف اتحاد اور فیصلہ کن اقدام ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ سویلین اور فوجی قیادت دہشت گرد دشمن کے خلاف ساری قوم کو ایک پیج پر لانے کی بات کر رہی ہے۔ یہ جنگ قوم کی جنگ ہے اور قوم کا اتحاد یہ جنگ لڑے گا۔ صف بندی ہو چکی ہے، فتح پاکستان کی ہوگی انشاءاللہ۔ اس جنگ میں پی ٹی آئی کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ خان نہیں تو پاکستان نہیں، پی ٹی آئی اس نعرے کے ساتھ ہے۔ سوال انہوں نے اٹھایا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ سیاست سائیڈ پہ رکھ کر اور اب سیاست کرنی ہوگی دہشت گردی کے معاملے پر، تو دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے اور سب کو یکجا ہو کر یہ آواز اٹھانی چاہیے۔ کراچی میں شہید انعام محمد صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ دہشت گردی کے خلاف جو اجلاس ہو رہا ہے اس کا پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا ہوا ہے۔ لاہور میں عظما زاہد بخاری نے، جو پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ہو کیا رہا ہے۔ بیسیکلی جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس دہشت گردیوں کے خلاف حکمت عملی بنانے کے لیے تھا، تو اس کے بائیکاٹ کا مطلب کیا بنتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جو خواجہ آصف صاحب سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی سنجیدہ لیڈرشپ کو سوچنا ہوگا۔ اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا کہ وہ قومی یکجہتی کے لیے کم از کم اس معاملے پر اکٹھے ہو جائیں۔ باقی فارم 47 ہے، 45 ہے، وہ لڑائی اپنی لڑتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔